علی بھائی اگلا سوال ہے کہ ہاتھ یا پاؤں میں علاج کی غرض سے دھاگا باندھنا اور دم کروانا کہاں تک درست ہے؟ دم تو بالکل ٹھیک ہے جی، وہ آپ کروا سکتے ہیں، دم کے اوپر میرا کلپ بھی ہے کہ، لیکن اس میں پھر آپ وہ 70,000 جو بغیر حساب و کتاب وہ فضیلت سے محروم ہوں گے، لیکن جائز ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ خود دم کریں، جو صحیح بخاری میں آتا ہے المعوذات پڑھ کے نبی علیہ السلام تین صورتیں آخری تین دفعہ پڑھ کے جسم پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے پھونک مار کے۔ اچھا خود دم کریں گے تو وہ اس فضیلت وہ اس میں نہیں آئے گا، وہ کسی سے کروانے کے بارے میں، ٹھیک۔ خود کرائیں گے تو نبی علیہ السلام پھر فضیلت سے باہر ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام خود کرتے تھے المعوذات، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تو بلکہ صحیح مسلم میں کہ جب نبی علیہ السلام کے گھر میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو اب آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے۔ سر یہ وظیفہ لے جائے، جب کوئی بیمار ہو، کوئی بھی یعنی بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کر دیا کریں۔ سورہ فاتحہ کے دم کا بھی ذکر موجود ہے صحیح بخاری مسلم میں۔ دم تو ٹھیک ہے، یہی تعویذات ہیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، لیکن تعویذ لٹکانا غلط ہے۔ جیسے شہد چاٹنے میں آپ کو شفا ہے نا، شہد کی بوتل لٹکانے میں تو نہیں ہے۔ قرآن کا بھی تعویذ لٹکانے میں نہیں ہے، قرآن پڑھنے میں اور اپنے جسم کے اوپر پھونک کے ملنے کے اوپر ہے۔ باقی دھاگے والا جو مسئلہ ہے نا، وہ ایک حدیث جو ہے وہ ابو داؤد میں ضعیف ہے، حاکم میں اس کا صحیح طریق موجود ہے۔ مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں طب والے چیپٹر میں مل جائے گا کہ عبداللہ ابن مسعود نے اپنے گھر والوں میں دیکھا کسی نے دھاگا باندھا تھا، اور انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود کے گھر والے جو ہے وہ شرک سے بری ہیں، تو انہوں نے وہ دھاگا کھول دیا تھا۔ وہ دھاگا شرکیہ دھاگا تھا۔ آج کل الیاس قادری صاحب جو وہ دھاگے باندھ رہے ہیں وہ شرکیہ نہیں ہے، یعنی وہ بتوں کے لیے نہیں ہے، وہ کلام پڑھ کے باندھتے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو ناجائز کہہ سکتے ہیں، نہ تو یہ شرک ہے، نہ آپ اس کو کوئی حرام کا فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ آپ زیادہ کہیں گے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تابعین سے تو ویسے تعویذات بھی ثابت ہے، اس لیے میں نے کبھی بھی قرآنی تعویذات کو شرک نہیں کہا۔ میں زیادہ تر کہتا ہوں یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن کا تعویذ شرک کیسے ہوگا؟ ایک بندے نے قرآن لکھ کے اپنے گلے میں لٹکا لیا ہے، شرک تو نہ ہوا، بدعت ہوئی نا۔ تو جس جرم کی جتنی انٹینسٹی ہے وہ بیان کریں آپ۔ شرک کا تو مطلب ہے آپ کہیں گے جی قرآن جو ہے وہ شرک ہے نعوذ باللہ، تو اس جرم کی اتنی انٹینسٹی رہنے دیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے۔ یہ سکھوں کی ریزمبلنس نہیں آ جاتی؟ وہ جو نہیں، سکھوں کی ریزمبلنس تو تب ہوگی تو پھر تو آب زمزم جو ہے وہ گنگا کی ریزمبلنس بن جائے گی۔ نہیں، ان کی مذہبی تو ایک پہچان ہے نا۔ نہیں، مذہبی پہچان تو ان کی بھی پانی کو متبرک جاننا ہے، ہماری بھی ہے۔ اس طرح نہیں ہوگا، وہ تب ہوگا جب ان کی مذہبی ایکٹیویٹی کو اڈاپٹ کیا جائے، مذہبی ایکٹیویٹی کو اڈاپٹ کیا جائے۔ وہ مذہبی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ وہ والا دھاگا یا وہ والا کڑا جو وہ ایز اے عبادت پہنتے ہیں۔ ہمارے جو پہن رہے ہیں وہ سکھوں والا تو نہیں پہن رہے، نہ اس کے ساتھ ریزمبلنس کر رہے ہیں۔ یہ جو فتویٰ ہے نا وہ اس صورت میں ہے کہ ایک بندہ سندور لگاتا ہے، وہ تو ابھی ہندوؤں کی نشانی ہے نا ایز اے مذہبی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک بندے کو یہاں پہ زخم ہو جاتا ہے اور وہ ہلدی اور تیل یوں لگاتا ہے، اے پھکی آئی ہے، اے ہونی آئی دماغی سے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے سندور لگا لیا؟ یہ تو نہیں آپ کہیں گے نا، وہ علاج کیا نا اس نے۔ اور وہ پرانے زمانے میں بلکہ وہ سندور زخموں کے اوپر لگتا بھی ہوتا تھا زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ تو ایگزیکٹ ہوتا بھی اسی کلر کا ہی ہے، ڈارک اورنج کلر کا۔ تو آپ فتویٰ نہیں، لہٰذا اگر کسی مسلمان نے لگایا اس سے پہلے پوچھ لیا کریں کہ کوئی زخم تو نہیں ہوا آیا، ٹھیک ہے۔ مذہبی ایکٹیویٹی کو ایز اے مذہب کوئی اڈاپٹ کرے گا تو، ادروائز نہیں۔